یہودی تھے لیکن اپنے کرتوت کے بنا پر پھینک دیا اللہ، عیسائی تھے اپنے کرتوت کے بنا پر پھینک دیا ان کو۔ اب قیامت تک کون خیر امت ہے؟ تم ہو۔ کون تم خیر امہ، کیوں جی تم گورے ہو، کیوں جی تم سید ہو، کیوں جی تم صدیقی ہو، کیوں جی تم قریشی ہو؟ نا 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 نا، نسبت خیر امت اس واسطے نہیں ہے کہ تمہارے حسب و نسب بہت اعلیٰ ہیں، بلکہ اس واسطے ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہی کام کرنے لگے ہو جو انبیاء کا کام تھا۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے جو آج ہمارے تبلیغی جماعت بھائی کو ہے۔ ہم برائی کو نہیں روکیں گے، خالی اچھائیاں بولتے رہیں گے، خود بخود برائی مٹ جائے گی، نہیں، اللہ کہتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا۔ تو یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بھائی دیکھو پورا اندھیرا ہے، اندھیرا جاؤ اندھیرا جاؤ اندھیرا جاؤ، بولے تو اندھیرا جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، خالی ایک لائٹ کیا ہے ڈالو اندھیرا چل جاؤ۔ اس واسطے ہمیں کیا ہے، برائیوں کے خلاف جانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے کسی کو بھی، خالی نماز کو آؤ نماز کو آؤ نماز کو آؤ بولتے رہنا، خود بخود اچھے بن جائیں گے۔ اچھی مثال ہے نا جی، واہ کیا مثال دی ہے نا جی، حالانکہ بیکار مثال ہے۔ اگر تم ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہو گے تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا کمزور ایمان ہے کہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپتے ہو، پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس حیثیت سے بدلتے چلے جاتے ہو۔ یہ تمہاری اپنی کیفیت ہے، ورنہ تو یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا، لن یضرکم، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے وہ تم کو، الا اذى، سوائے گالیاں، سوائے چند کیا ہے چھوٹے موٹے تکالیف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم وہ ہو جو انبیاء کو قتل کیے، انبیاء کو قتل کیے، انبیاء کو قتل کیے، لیکن جب جس کو سنا رہا ہے وہ قوم جو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہودی تھی، وہ یہودی قوم نے کس نبی کو قتل کیا؟ ان کے آبا و اجداد قتل کیے بھائی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا نا جی، ہاں کفر کر رہے تھے اللہ کے رسول سے، لیکن کون سے نبی کو قتل کیا ان لوگوں نے؟ کوئی نبی آیا ہی نہیں تو قتل کہاں سے کریں گے؟ انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، ان کے آبا و اجداد قتل کرتے رہے۔ تمہارے باپ دادا کسی کو قتل کر اور میں کہوں کہ تم نے کیا تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی میرے ابا کرے، بھائی میرے باوا کرے، میرے دادا کرے، مجھے کہیں بھائی کچھ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، ہے نا؟ پھر اللہ کیوں بولتا ہے ان کو کہ تم نے قتل کیا؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب آگے اس سے مضبوط ترین باتیں، معاشرے کو کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں آگے آ رہی ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، دیکھو تم میں سے ایک جماعت تو ضرور بھی ضرور ہونا چاہیے۔ کیا کرنے والی جماعت ہونی چاہیے جی؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تمہارے اندر یہ تین صفات ہونے چاہیے۔ پہلی چیز خیر کی طرف بلانا، یدعون الی الخیر، ویأمرون بالمعروف، دیکھو نیکی کی طرف بلانا، وینہون عن المنکر، برائی کو روکنا۔ یہ تین چیزیں جب تک نہیں آئیں گی جماعت کامیاب نہیں ہوگی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ولتکم فرمایا، ایک ہے ہیوج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، کروڑوں کی، لیکن ہیں سو رہے ہیں، کوئی ان کے اندر اسلام کی رمق دمق باقی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں گویا کہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پوری جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلنی چاہیے جو اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جب مسلمانوں پر زوال کا دور آ جائے، جب مسلمان سو رہے ہوں، جب مسلمانوں کے اندر اپنا کام اپنا منصب بھول گئے ہوں، کام نہیں ہو رہا ہے، تو یاد رکھو ایسے وقت میں کم از کم کیا ہونا چاہیے، ان میں سے ہی ایک چھوٹی جماعت، وَلْتَكُم مِّنكُم، یعنی تمہارے اندر سے ایک چھوٹی جماعت پھر نکلنا ہے کم از کم۔ یہ وہی دور ہے جس پر کیا ہے یہ آیت منطبق ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے۔ کم از کم اب تھوڑے لوگ تو بنو، اب نکلنا ہی چاہیے، جن کا بیز یدعون الی الخیر، اچھائی کی طرف بلانا، ویأمرون بالمعروف،
نیکی کی طرف بلانا، وینہون عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ 3 کام لے کر جو کچھ بھی اٹھیں گے وہی ہیں جو اس وقت دین کا کام کرنے والے ہیں۔ ورنہ تو یاد رکھیے آپ کے تمام نمازیں رہیں گی، آپ کے عبادات رہیں گی، لیکن دین آپ کے اندر، آپ کے نظام میں، آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ دین کے لیے تم کو کام کرنا ہے تو اس پر اٹھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ دیکھو اگر تمہارا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر تم کسی منکر کو دیکھتے ہو، برائی کو دیکھتے ہو، ہاتھ سے روکو، اس حد تک ہمت لو، میرے جیتے جی نہیں ہوگا۔ فإن لم يستطع، نہیں ہے اس کی بھی استطاعت، نہیں کر سکتے ہاتھ سے، گھر کے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، فبلسانہ، زبان سے تو بولو کہ یہ برا ہے جو ہو رہا ہے، یہ میری بچی بے پردہ جا رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ گھر میں ٹیپ ریکارڈ چل رہی ہے، یہ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، یہ گھر میں گانے چل رہے ہیں، اس سے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا سیکشن ہے۔ فإن لم يستطع، وہ بھی نہیں ہو رہا ہے نا، فبقلبہ، کم از کم جو ہو رہا ہے برا ماحول میں، اس کو سمجھو برا ہو رہا ہے۔ اگر یہ بھی احساس نہیں سو برائی میں زندگی گزار رہے ہو کہ تمہارے دل کے اندر بھی یہ نقطہ پیدا نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر تو کیا ہے، اس سے کم کا ایمان ہی نہیں ہے، وذالک اضعف الایمان، اس سے کم تر کوئی اور ایمان نہیں۔ گویا کہ ایمان والے ہی نہیں، اب تمہاری نمازیں چلتے رہیں، داڑھی لمبی لمبی چلتی رہے، آپ کے حج چلتے رہیں، آپ کے عمرے چلتے رہیں، آپ کی سخاوت چلتی رہے، لیکن آپ کے آنکھوں کے سامنے حرام کاری ہو رہی ہو، آپ کی بچیاں بے پردہ پھر رہی ہوں، آپ کے گھر میں سود آ رہا ہو، آپ کا بزنس سود میں ہو، ان تمام برائیوں سے آنکھیں بند کر کے آپ ولی اللہ بن جائیں، تو یاد رکھو آپ کے قلب میں 1% ایمان ہی نہیں ہے پہلے۔ یہی حالت تو ہے نا جی، کھاتے پیتے خوش بخوش، ارے بھائی ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں بند، درگاہیں آباد، کیوں نہیں تڑپ اٹھتا تمہارا دل کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور تم آرام سے بیٹھے کھاتے پیتے زندگی گزار رہے؟ کروڑوں کے لوگ کیا ہیں، آ کے اللہ تبارک و تعالی کو گالی دیں اور ہم بیٹھ کے کیا ہے اپنے کام میں مصروف رہیں۔ پھر تو ایمان کا کوئی رمق بھی باقی نہیں ہے تمہارا۔ ہاں لیکن یہ کام کرنے کے لیے اٹھو گے تو اللہ گارنٹی دیتا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دیکھو لوگو ایسے نہ بن جانا جیسے بنی اسرائیل یا اس سے پہلے کی امتوں نے کیا کیا، ٹکڑوں میں بڑھ گئے، فرقوں میں بڑھ گئے، واختلفوا، اور اختلافات میں پڑ گئے، من بعد ما جاءہم البینات، بات اس کے کہ ان کے پاس بالکل روشن نشانیاں آ چکی تھی۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے سمجھنے کی، یاد رکھو، جب بھی اللہ اختلاف کا ذکر کرتا ہے وہاں کہتا ہے من بعد ما جاء، علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ ان بدبختوں نے جہل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ فرقے بازیاں جو ہو رہی ہیں، کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ ارے رات دن تو کیا ہے جی، پورے پڑھتے ہیں نا جی، پڑھنے کے بعد ہی اختلاف کرتے ہیں، جاننے کے بعد ہی عمدن میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہی حال ان کا بھی تھا، یہود و نصارہ کا، ان کو نہیں معلوم بول کے نہیں تھا، سب معلوم تھا ان کو، لیکن پھر بھی اختلاف کیا۔ تو اصل اختلاف کہاں ہوتا ہے بھائی؟ علم آنے کے بعد ہوتا ہے، جاہل اختلاف نہیں کرتے۔ معلوم کیا، 100 جاہلوں کو بٹھا کو بولو دیکھو جی چاند گول نہیں ہے، چوڑا ہے، 4 کونی ہے، تو ہاں بولیں گے، معلوم نہیں نا ان کو۔ علم اصل کیا کرتا ہے؟ جھگڑا کرنے پہ ابھارتا ہے۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ اس وقت جھگڑا کیے، اختلافات میں پڑے جب ان کے پاس علم تھا موجود۔ اور آج بھی جتنے فرق ہیں نا، ان کے سرغنے جو ہیں دیکھو ان کو سب معلوم، عوام کو نہیں معلوم تو نہیں معلوم، سرغنوں کو معلوم پورا۔ یہ سب ہم اپنا رہے ہیں، ہم دراصل بڑے بڑے کیا ہیں جو یاترائیں نکالتے ہیں، یہ جو شیڈول کاسٹ جو ہیں ان لوگوں کو بلا کے بڑے بڑے ہم کیا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ بیٹا یہ سب کہیں وید میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کبھی ہمارا مذہب بھی نہیں ہے۔ برہمن مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا، اس میں سے کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے، نہ کوئی چیز ہمیں بتائی گئی ہے،
لیکن بیٹا اپنی عہدیداری، اپنا عہدہ، اپنی عزت، رحمن ہے، لوگوں کو کیا ہے ذپانا، اس کو قائم رکھنا ہے بیٹا، تو یہی کام کرنا جو میں کر کے مر رہا ہوں۔ کل کے دن تم صحیح وید پڑھ کے پلٹ نہ جانا، یہ کام چلتا رہے گا، چلتے رہنے دے، یہ بول کے مرتا کہتے انہیں۔ وہی حال ہمارے بھی کیا ہے، بابوں کا ہے نا، ان کو معلوم ہے سب لیکن کرتے نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ دیکھو اصل معاملہ یہ ہے کہ تم نے بھی کیا کیا ہے، یہی حال کیا ہے کہ تم اس طرح نہ ہو جاؤ جیسے بنی اسرائیل حق آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا، ایسے تم نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو ان لوگوں کے لیے بڑا ہی بلند عظیم کہا ہے کہ اولئک لہم عذاب علیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ کنڈیشن پیش آ رہی ہے جنہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو باوجود مشقت کے مان کر چلا، جنہوں نے مشقت دیکھ کر چھوڑ کر کیا ہے پیٹھ پھیر کے بھاگے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، دیکھو اس دن جب قیامت قائم ہوگی، بعض چہرے وہ ہوں گے جو کہ بالکل روشن چمکدار سفید، اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ان سے کہا جائے گا تم ایمان لانے کے بعد کفر کیے ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے ذلت سے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور ان سے خاص طور پر کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، دیکھو تمہارا حال سرے سے تم کافر ہی تھے نہیں تھا، تمہاری زندگی میں ایمان آیا تھا، تم ایمان والے تھے ایک زمانے میں، لیکن اس ایمان سے پھر گئے، اس واسطے پھرے تمہیں دراصل مشقت پسند نہیں تھی، تمہیں دراصل اس پر چلنا پسند نہیں تھا، اس واسطے تم نے کیا کیا، ایمان سے پھر گئے۔ تو اب مزہ چکھو۔ تو معلوم ہوا ایک بات سب سے اہم ترین کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے کے بعد پھر جانے کو وہ بہت بڑا گناہ ہے بنسبت کفر پر رہنے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جو کچھ بھی تم کفر کیا اس کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید تابناک ہو رہے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے سایوں میں ہوں گے۔ اللہ کہے گا کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو ہر تکلیف سہے ہیں، اب ان کو رحمت کے سائے میں رکھو، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جس کو ہم پڑھ کے اللہ کے رسول آپ پر حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی عالموں کے لیے یعنی مخلوق کے لیے کبھی ظلم نہیں چاہتا ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، کہ تم سب کے کام جتنے بھی امور ہیں، امر کام کے اس کی جمع امور ہے، تم سب کے جتنے کام ہیں وہ سب کے سب پلٹ کے اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اب ڈائریکٹ صیغہ آ گیا، پہلے صیغہ تھا وَلْتَكُمْ، دیکھو یہ پوری ہیوج مسلمان کمیونٹی میں سے چند تو اٹھو نا جی اللہ کے لیے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ لیکن اب کیا آ گیا، کھل کے پوری امت کو خطاب ہے، کنتم خیر امہ، اے امت مسلمہ تم جانو تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ یہودی تھے لیکن اپنے کرتوت کے بنا پر پھینک دیا اللہ، عیسائی تھے اپنے کرتوت کے بنا پر پھینک دیا ان کو۔ اب قیامت تک کون خیر امت ہے، تم ہو، کنتم خیر امہ۔ کیوں جی تم گورے ہو، کیوں جی تم سید ہو، کیوں جی تم صدیقی ہو، کیوں جی تم قریشی ہو، نا 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 نا، نسبت خیر امت اس واسطے نہیں ہے کہ تمہارے حسب و نسب بہت اعلیٰ ہیں، بلکہ اس واسطے ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہی کام کرنے لگے ہو جو انبیاء کا کام تھا۔ اب انبیاء تو نہیں آئیں گے نا جی، اب تمہارے سپرد ہے۔ دیکھو تم کو ہم نے لوگوں کے لیے نکالا ہے تو یاد رکھو، میں میرے بچے دوسرے سب لچے کا اصول نہیں، وہ کافر کرے تو کرے، آپ کے لیے یہ اصول نہیں سیٹ ہوتا میرے بھائی۔ میری اپنی زندگی ہے، میں جی لوں، اچھا بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں، میں کھا لوں، میں پی لوں، میں جمع کر لوں، میں کیا ہے بچوں کو اچھی طرح جائیداد چھوڑ کے جاؤں، مر جاؤں، نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے،
تمہارا کام تھا لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے کام کرنا. تم سمجھے کہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہی میں نہیں ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا کھاؤ، اچھا پڑھو، اچھا کماؤ، اچھے بچے جن کو مر جاؤ. یہ اتنا ہے بشرول ہر ایک کا. ہر ماں باپ اپنے بچے کو بولتا کیا؟ رے اچھا پڑھ کو بن جا رے اچھا دائی بن. کبھی بولا کیا کون تبھی؟ بات تیری ذمہ داری سب سے اہم ترین چیز لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا، کیونکہ تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. میرے بیٹے تو انجینئر نہیں بنتا، نہ بن، تو ڈاکٹر نہیں بنتا، نہ بن، تو فیل ہو جا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن حدیث پڑھ کے تو کیا داعی بن جا. بولا کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ بولا؟ یہ ہے اس سے سرد مہری اتنی کہ اصل کام ہی بھول گئے. تو اللہ نے کہا اچھا میں جس کے لیے پیدا کیا اسی کو بھول گئے، اور میں بھی تمہیں بھلائے دیتا ہوں. الیوم ننساکم کما نسوا لقاء. جاؤ اب چائے والا مارے گا مار کھاؤ. اب رسول کو کیا ہے تذلیل اور گستاخی کرنے والا آ کے تم پر مسلط ہوگا، مسلط ہو جاؤ. تمہیں کتوں بلیوں کی طرح تمہیں مارا جائے گا، اور میں کچھ تمہاری سپورٹ نہیں کروں گا. پڑے رہو تمہاری اصل سپورٹ تو اس وقت تھی میرے ذمہ داری میں جب تمہارا کام کرتے. تب ہم مدد کے لیے فرشتے اتارتے، 3000 نہیں 5000 اتارتے. لیکن جب تم نے اپنے منصب سے غافل ہو گئے، تم نے جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اسے بھول گئے اور دنیا ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے، تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے سب سے نمبر 1 دشمن اور سب سے زیادہ اللہ کے مقبوض ترین جو بندے دنیا کے اندر تھے گنہگار، ان کے سپرد مسلم امت کو حوالے کر دیا کہ ان کو مارو روڈوں کے اندر، موب لنچنگ، مارو ان کو. ان بدبختوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ہم نے ان کو اٹھایا تھا. اب مارو ان کو، کوئی سپورٹ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اللہ ظالم نہیں ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہاں یہ دراصل کیا ہے؟ تمہارے اپنے کرتوت ہیں. تو فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. دیکھیے جی یہی صیغہ آیا ہے قرآن کے لیے بھی، ہم نے پڑھ لیا پہلے دور کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. کس لیے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بعینی، اسی طرح کیا ہے ہم ہی فرمایا جائے ہو اخرجت للناس. بھائی تمہارا پیٹ تمہارا معاملہ نہیں ہے دیکھنا، وہ تو اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، وہ تم کو مل جائے گا کھانا پینا جو بھی ہے تمہارا. تمہارا کام وہ نہیں تھا، تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم دوسروں کی اصلاح کرتے، تم اس کے لیے تن من دھن لگاتے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے. یہ بالکل غلط عقیدہ ہے جو آج ہمارے تبلیغی جماعت بھائی کو ہے. ہم برائی کو نہیں روکیں گے، خالی اچھائیاں بولتے رہیں گے، خود بخود برائی مٹ جائے گی. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنا پڑے گا. تو یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بھائی دیکھو پورا اندھیرا ہے، اندھیرا جاؤ، اندھیرا جاؤ، اندھیرا جاؤ، بولے تو اندھیرا جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. خالی ایک لائٹ کیا ہے ڈالو، اندھیرا چل جاؤ. اس واسطے ہمیں کیا ہے برائیوں کے خلاف جانا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے کسی کو بھی. خالی نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، نماز کو آؤ بولتے رہنا، خود بخود اچھے بن جائیں گے. اچھی مثال ہے نا جی، واہ کیا مثال دی ہے نا جی. حالانکہ بیکار مثال ہے، بیکار مثال ہے. اللہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں ہوگا خالی نیکیوں کو ابھارے. ویسے رہے تو اللہ کے رسول کبھی برائی پر کیا ہے روکتے ہی نہیں تھے، جنگ کوئی ہوتی ہی نہیں تھی، خالی اچھا یہی بولتے. اللہ کہتا ہے دونوں سائملٹینیسلی ہونا ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی کے آگے کیا بننا ہے، چٹان بن کے کھڑے بھی ہونا ہے کہ میرے جیتے جی نہیں ہوگا یہ کام، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، جان دے دوں گا لیکن نہیں ہوگا. برائی کے خلاف اٹھ کے جب تک نہیں کھڑے ہوں گے، یاد رکھو تمہیں کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی. بھائی سیرت پڑھو، تم سب معلوم ہوگا. اگر اللہ کے رسول شرک کے خلاف کچھ نہ بولتے، خالی توحید بولتے، تو کوئی ایک مائی کا لال نہیں تھا، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ تو آنکھوں میں بٹھا لیتے تھے. بات تو وہاں شروع ہوئی نا جب علل اعلان کہا کہ ان بتوں کو چھوڑو. یہی بات ہم پر بھی منطبق کرتے ہیں. اب خلاف کیوں بولتے ہیں بھائی؟ ارے یہ نہیں بولے تو سمجھ کہاں جی آئیں گا، اسی واسطے برے.
حالانکہ یہ دونوں سائملٹینیسلی کرنا ہے، نیکی کا حکم، برائی کو بھی کہنا ہے کہ یہ برائی ہے، اس پر مصالحت نہیں ہو سکتی۔ مصالحت کرتے رہو گے تو تمہیں کیا ہے، ایمان کا ذائقہ بھی نہیں ملے گا، جیسا کہ ابھی میں نے سنایا، وذالک اضعف الایمان، ایمان کا کم درجہ بھی نہیں ملے گا۔ اگر تم یہ کہتے رہو کہ ہم تو کچھ نہیں بولیں گے برائی کو، بھائی ہم خالی اچھائیاں بولتے رہیں گے، خود بخود برائی مٹ جائے گی، نہیں مٹے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ ذکر نہ کرتا۔ تو فرمایا کہ تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، منکر کو کیا ہے، روکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، دیکھو اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن منہم المؤمنون، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر تو ہیں ہی فاسق گنہگار۔ یہی حال ہماری بھی ہے کہ ان میں سے چند ہیں جو قرآن اور حدیث کو سن کے پلٹنے والے ہیں، ورنہ تو اکثریت ہماری بھی آج کیا ہو چکی ہے، فاسق ہو چکی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، دیکھو یہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اہل کتاب ہوں، مشرکین ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، اس وقت ہو یا آج ہو، کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے سوائے ایک کہ تمہیں کچھ کیا ہے، گالیاں دے سکتے ہیں۔ الا اذن، وہی اذى آ گیا جو حیض کے لیے استعمال ہوا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک کیا ہے، اذیت والی چیز ہے، تکلیف دہ بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سب کے سب اذى ہیں بس۔ اگر تم ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہو گے، تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا کمزور ایمان ہے کہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپتے ہو، پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس حیثیت سے بدلتے چلے جاتے ہو۔ یہ تمہاری اپنی کیفیت ہے، ورنہ تو یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے وہ تم کو، الا اذى، سوائے گالیاں، سوائے چند کیا ہیں، چھوٹے موٹے تکالیف آئیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ کیا ہیں، کبھی جنگ کے لیے آمادہ ہو کے آ جائیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر ان پر کوئی مدد بھی نہیں کی جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رکھتے ہوئے بھی ہم تھر تھر کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ 56 سے 60 ممالک ہمارے ہیں، لیکن کوئی ایک بندہ نہیں ہے صحیح اسلام کو بولنے والا، یا مسلمان پر کچھ ہو تو بولنے والا۔ کیوں؟ پورے کے پورے کیا ہیں، جس طرح دیکھنے کے لیے لکڑی کھڑی ہوئی ہے لیکن پورا کا پورا کیا ہے، لکڑی دیمک کھا چکی ہے، اس طرح پوری امت مسلمہ دیمک کھا چکی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کیوں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے خلاف؟ ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ذلت مار دی۔ ضربت ایک تو یہ کہتے ہیں جی، مارنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر معاملہ ہے کہ مسلط کر دینا۔ یہ ذلیل ترین قوم ہے جس کو رب کہتا ہے کہ میں نے ذلت ان پر قیامت تک کے لیے مسلط کر دی۔ ڈرتے کیوں ہو؟ پھر ڈر کے مارے تم کیوں آ کر ان کے خوف میں، ان کے لحاظ میں تم اسلام کو چھوڑ دیتے ہو؟ میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے کہ یہ ذلیل قوم ہے جس پر میں نے ذلت قیامت تک کے لیے مار دی ان پر۔ اینما ثقفوا، کہاں بھی رہیں گے یہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ اتنی گارنٹی دیتا ہے، پھر بھی ڈر کے مت۔ اللہ اتنی گارنٹی دیتا ہے، یہ جہاں کہیں دنیا میں رہیں لیکن ذلیل ہی رہیں گے۔ ہاں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا ہے کہ کیا ہے، یہ لوگوں کی طرف سے کوئی رسی پکڑ لیں یا اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے لیے کوئی سپورٹ کر دے۔ وہ کیا ہے جی، معاہدہ کر دے۔ کبھی کبھار ان کو کچھ سپورٹ مل جائے گی دنیا کے اندر، تو تمہاری وجہ سے ہی سپورٹ مل سکتی ہے۔ ہم صلح مسئلہ کر لیتے ہیں، ہمیں لکھ کے دے دیجئے، تم کمزور پڑھ کے یا تم قائل ہو کے ان کر کیا ہے اگریمنٹ کر لیے تو یہ جی سکیں گے، ورنہ جی بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 2000 سال کے قریب عرصہ تھا جس میں عیسائی جو یہودی جو نکالے گئے تھے بیت المقدس سے، ان کے اندر گھر لینے کی اجازت نہیں تھی۔ فلسطین گھر بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ ہاں، یہ معاہدہ خود حضرت عمر کے دور خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں نے زبردستی لکھوایا تھا۔ وہ بھی ہم آپ کے حوالے چابی دے دیتے ہیں، لیکن اس قانون کو آپ لکھ کے دیں گے کہ فلسطین کے اندر کوئی یہودی اپنا گھر اپنے نام پہ لے نہیں سکتا، زمین خرید نہیں سکتا۔ اور اس پر سلطنت اسلامیہ 2000 سال قائم رہی تقریباً۔ حضرت عیسیٰ کے دور سے بھی یہی معاملہ تھا، جب سے آ کر عیسائی آئے تھے وہاں پر
اور اس کے بعد سے لے کر حضرت عمر کی خلافت میں پھر دوبارہ لکھا گیا کہ فلسطین میں کوئی گھر لے نہیں سکتا یہودی، یہاں تک کہ یہ خلافت گئی، پھر اس کے بعد خلافت ٹوٹنے کے بعد ان لوگوں نے اجازت دی اور ان لوگوں نے اسرائیل بنایا۔ معلوم ہے اب سلطنت اسلامیہ کا خاتمہ بھی یہی ایک وجہ سے ہوا کہ آخری جو سلطان عبدالحمید تھا اس کو بھی زبردست ٹارچر کیا گیا کہ کم از کم اس معاہدے کو اٹھا دے اور ہم کو فلسطین میں گھر لینے کی اجازت دے دے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس واسطے خلافت ہی توڑ دی گئی۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، نہ ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نہ ہمیں تاریخ معلوم ہے، اسی واسطے کہتا ہے کہ اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس، یہ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہے، یہ کہیں نہیں جمع ہو سکے جب تک کہ خود سپورٹ نہیں کیا۔ جب ہم نے سپورٹ کیا تو تب جا کے اسرائیل بنا، ہم کمزور ہوئے تو تب جا کے اسرائیل بنا، ورنہ تو ان کو پورے 2000 سال میں کہیں ٹھکانہ نہیں ملا۔ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ اللہ کی پناہ میں آئے یا لوگوں کی پناہ میں، تب کہیں جا کے اٹھیں گے، ورنہ تو یہ خود بخود الگ سے اٹھ کے کھڑے ہوں، ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کر دیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر اللہ تبارک و تعالی مسکنت اور اللہ تبارک و تعالی غضب میں ان کو گرفتار کر لیا، تو یہ کبھی اکیلے اٹھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آج بھی امریکہ کے پردے میں کھڑا ہوا ہے اسرائیل، ورنہ تو خود بخود کوئی کام نہیں کرتا، یہ خود بخود نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ کسی کی سپورٹ میں ہی کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، یہ الگ سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ اللہ نے اصول قیامت تک کے لیے بیان کر دیا۔ کیوں یہ ان پر مسکنت طاری کر دی گئی؟ دیکھیے، ایک چیز ہے ذلت جو اوپر آئی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ذلت میں ہوتا کیا ہے جی؟ جسمانی اعتبار سے غلام بنا لینا، ویسے ہی پھرتے رہے یہ 2000 سال، ان کو جگہ ہی نہیں ملی دنیا میں۔ دوسری ہے مسکنت، دل کے اندر کمزوری پیدا کر دینا۔ آدمی دیکھنے کو تو موٹا چوڑا ہے، لیکن ایک دبلے آدمی کے مقابلے میں آیا تو تھر تھر کانپتا ہے، اندر حوصلہ نہیں ہے، اندر ڈر، تو اسے کہتے ہیں مسکنت۔ مسکنت، دیکھنے کو تو بہت بڑے ہیں لیکن سامنے نہیں آئیں گے۔ آج بھی دیکھ لو، سامنے ان کا نام نہیں آئے گا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں پیچھے سے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر مسکنت ڈال دی، دو بدو، نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ آئے، نہ بعد میں کسی زمانے میں آئے، یہ دو بدو کبھی نہیں آئے، ہمیشہ آستین کے سام بنے رہے۔ دیکھیے، مشرکین مکہ زیادہ خلاف تھے یا یہودی؟ بظاہر آپ دیکھیں مشرکین مکہ، کیونکہ علل اعلان اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا 13 نبوت میں، جب ہجرت کرنے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علل اعلان گھیر لیا تھا، اور جیسے ہی نکلیں گے قتل کے پورے ارادے سے تلوار تان کے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جو بھی تھا ظاہر تھا، باطن نہیں تھا، چھپا ہوا وار نہیں کیا ان لوگوں نے، کھڑے رہے باہر، دروازہ کھول کے جب آئیں گے تب ماریں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن کسی نے کیا نہیں کیا، دیوار پھان کے اندر نہیں داخل ہو گئے کہ اندر جا کے مار دیں گے، پیچھے سے وار نہیں کیا۔ یہ مشرکین تھے، لیکن یہ بدبخت کیا کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا کے دینے والی کون تھی؟ یہودن عورت، جو پیچھے سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے چٹان ڈالنے کے لیے تیاری ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اللہ کے رسول ویسے ہی اٹھ کے آ گئے۔ صحابہ بعد میں دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے اٹھ کے آ گئے، کہا کہ جبرائیل نے مجھے اطلاع دی کہ یہ لوگ میرے اوپر چٹان ڈالنے والے ہیں، تو میں اٹھ کے آ گئے۔ تو یہ ہمیشہ پیچھے سے وار کیے، اور آج بھی پوری دنیا کو اگر سمجھنا ہے تو یہ پیچھے کا وار سمجھنا ہے، یہ ظاہر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ آ نہیں سکتے، اللہ نے ان پر مسکنت ڈال دی۔ کیوں کیا ایسا؟ فرماتا ہے کہ اس واسطے کیا، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اس واسطے کہ یہ بدبخت لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے اور انبیاء کو قتل کرتے ناحق۔ اچھا، ایک بات پوائنٹ کی ہے، دیکھیے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو یہودی تھے، وہ یہودی کون سے نبی کو قتل کیے؟ ہاں جی، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس میں آپ کو بہت اہم بات سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بار بار خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم وہ ہو جو انبیاء کو قتل کیے، انبیاء کو قتل کیے، انبیاء کو قتل کیے، لیکن جب جس کو سنا رہا ہے وہ قوم جو اللہ کے رسول کے زمانے میں یہودی تھی، وہ یہودی قوم نے کس نبی کو قتل کیا؟
ان کے آبا و اجداد قتل کیے بھائی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا نا جی، ہاں کفر کر رہے تھے اللہ کے رسول سے، لیکن کون سے نبی کو قتل کیا ان لوگوں نے؟ کوئی نبی آیا ہی نہیں تو قتل کہاں سے کریں گے؟ انہوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، ان کے آبا و اجداد قتل کرتے رہے۔ تمہارے باپ دادا کسی کو قتل کر اور کہ تم نے کیا تو آپ کیا بولیں گے؟ بھائی میرے ابا کرے، بھائی میرے بابا کرے، میرے دادا کرے، مجھے کہیں کچھ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے، ہے نا؟ پھر اللہ کیوں بولتا ہے ان کو کہ تم نے قتل کیا؟ غور کرو، غور کرو، قرآن میں غور کریں گے تو کیا ہے اصل چیز ذہن کھلے گا۔ قرآن اسی واسطے کیا ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات سمجھ نہیں آئے گی اس کے بغیر۔ آخر یہ لوگوں نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، اور جب وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، تم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تم انبیاء کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ کیا ہے یقتلون مضارع کا صیغہ جس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، ہاں ماضی نہیں ہے، لیکن ماضی میں قتل کیا ان لوگوں نے۔ جو ان کے آبا و اجداد کرتے رہے اس کا الزام ان کو دیں گے تو آپ بولیں گے بھائی یہ انصاف کہاں کا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتا ہے پھر؟ ہاں ایک حد تک پہنچے۔ اصل میں کیا ہے جی، اب بھی اسی نہج پر تھے، اب بھی کوئی نبی آتا اور اللہ کے رسول بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ باپ دادا غلط تھے بھائی، اگر یہ بول دیتے تو اللہ نہیں بولتا یہ بات۔ باپ دادا جو کہ وہ بھی صحیح، اب بھی اسی موقع کی تلاش میں تھے یہ بدبخت کہ اگر مل جائے موقع تو اللہ کے رسول کی بھی قتل کرے گی۔ روش نہیں بدلی ان کی، موقع نہیں ملا یہ اور بات تھی، لیکن روش وہی تھی۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ بدبختو تمہاری روش اب بھی تبدیل نہیں ہوئی، تو جو باپ دادا کرتے آئے وہ الزامات پورے تمہارے اندر آئیں گے، کیونکہ تم اب بھی اسی کی پیروی کر رہے ہو۔ تو یہ ہے اصل بات جو بتا رہا ہے یہاں پر، یقتلون الانبیاء بغیر حق، بغیر حق کے تم نے انبیاء کو قتل، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس واسطے بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم پر ذلت اور مسکنت طاری کر دیا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے بار بار نکل جاتے ہو، یعتدون حد سے بڑھ جاتے ہو، اللہ کی شریعت میں کھلواڑ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو علل اعلان پس پشت ڈال کر علل اعلان حرام کاری کرتے ہو۔ ہاں لیکن لیسو سواء، اگلی آیت ہی میں کہتا ہے کہ دیکھو سب کے سب یہودی عیسائی گناہ میں برابر نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا، کسی فرقے کے بعد کسی بھی کیا ہے گمراہ فرقے کی بات آئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% پورے فرقے کے لوگ کیا ہیں ظالم ہیں، ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، جو اچھے ہیں ان کی اچھائی تو بولنی ہی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا انصاف پسند ہے، اسی واسطے جب ان کے کرتوت کو ذکر کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے، بار بار کہا کہ سب برابر نہیں ہوتے، جیسا ہم پہلے پڑھے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ ہاں یہ بدبخت لوگ خیانت والے ہیں، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں پہاڑ اتنا سونا بھی آپ ان کو امانت میں دے دیں گے تو وہ برابر لا کے واپس کر دیں گے، اتنے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں کہ 1 دینار بھی دے دیں گے تو 1 دینار بھی ہضم کر جائیں گے، اللہ ہے کہ ان کے سر پہ نہ کھڑے ہو جاؤ۔ بعینہ ہی ویسے ہی یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ لیسو سواء، دیکھو سب کے سب برابر نہیں ہیں بعض جو دراصل شر پسند بھی ہیں، نبی کو قتل کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں، لیکن من اہل الکتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ایسی بھی ہے یتلون آیات اللہ، جو رات میں کھڑے ہو کے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، تہجد گزار بھی ہیں اس میں۔ ہاں یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے پہر آخری میں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادتوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جہاں اشارہ کر دیا گیا کہ کچھ اس میں ایسے بھی ہیں، اللہ نے ان میں سے ایک کو بھی ضلالت پر قائم نہیں رکھا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی میں ایک ایک کر کے جو 1-2 جہاں یہاں اشارہ کر رہا ہے، جو راتوں میں تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، نماز تہجد میں رہتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اللہ نے ہدایت دے دیا اور یہ پلٹتے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے پورے مسلمان۔ انہی میں سے ایک عبدالسلام ہے، عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے ہیں نا جی، ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دیکھو ایسے بھی بندے ہیں جو رات بھر کر کے تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو گمراہی پہ نہیں رکھا، ان کو ہدایت دے دی اور یہ اسلام میں بھی بہت اہم مقام، بہت اعلیٰ مقام اختیار کی۔
ان میں مشہور ترین جو صحابی ہیں وہ ہے عبداللہ بن سلام. فرمایا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں اور خیرات کے کاموں میں، اچھے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں. یہی ہیں وہ لوگ جو صالحین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ان میں بھی ہیں. اور یہ جتنے صفات والے ہیں اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی. آ گئے وہ ایک ایک کر کے. یہودیوں میں تو بہت کم آئے، لیکن عیسائیوں میں بہت کثیر تعداد آئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا بعد میں آگے چل کر، بلکہ بستیوں کی بستیاں اسلام قبول کر. تو فرمایا کہ یہ بھی ہیں، بعض وہ بھی ہیں، بعض یہ بھی ہیں. اور فرمایا کہ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا. دیکھو تم جو کوئی بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ ناقدری نہیں کرے گا. اللہ کیا نہیں دیکھتا جی؟ سمبل کو نہیں دیکھتا، فرقوں کو نہیں دیکھتا، اللہ عمل کو دیکھتا ہے نا. جو بھی اچھا عمل کرو گے وہ عمل واقعتاً توحید کے ساتھ ہو تو اللہ قبول کرے گا. تو جو عیسائی بھی کیا ہے بعد میں سمجھ آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا جو اجر ہے وہ بھی دے گا، عیسائیت چھوڑ کے جو آئے وہ اجر بھی دے گا، دوہرا اجر ملے گا. اس لیے فرمایا وما يفعلوا من خیر فلن یکفروا. جو بھی تم اچھا کام کرتے ہو تمہاری بے قدری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین. اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو، ڈرنے والوں کو جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے ان کا مال کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں کچھ کام آئے گی. اولئک اصحاب النار. یہ تو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ پڑے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب کرام، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل اپنے آخری مراحل میں ہے. اس کے لیے آپ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں. شکراً.